رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ لاسٹ ویک ہم نے آیت نمبر 221 پڑھی تھی سورہ بقرہ کی، تو اس سے متعلق تھوڑا سا آپ کو میں تمہید بتا دیتی ہوں کہ سورہ بقرہ کا جو یہ حصہ ہم شروع کرنے لگے ہیں، یعنی ایک آیت تو ہم آلریڈی پچھلے ہفتے پڑھ چکے ہیں، تو یہ والا جو حصہ شروع ہو رہا ہے، اس حصے میں کچھ احکامات خاندانی زندگی سے متعلق آئیں گے۔ تو اسلام میں خاندانی زندگی کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ شوہر اور بیوی کا تعلق ایک سنجیدہ تعلق ہے۔ اسلام میں شادی کا نظام صرف تفریح پر مبنی نہیں ہے، شادی کا مقصد ایک خاندان کو تعمیر کرنا ہے اور نسل انسانی کو بہترین افراد دینا ہے۔ نسل انسانی کی بقا ہے، ساتھ ساتھ فطری خواہشات کی تکمیل بھی ہے، اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت بھی ہے، اور نکاح جو ہے وہ سکون کا ذریعہ بھی ہے۔ اسی لیے نکاح کے بارے میں اسلام نے کچھ شرائط اور واضح ہدایات دی ہیں، کچھ ذمہ داریاں عائد کی ہیں شوہر اور بیوی پر، دونوں پر، یعنی دونوں کے کچھ نہ کچھ حقوق ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نکاح کی بنیاد دین پر ہونی چاہیے۔ عورت سے 4 چیزوں کی بنیاد پر شادی کی جاتی ہے: اس کے مال اور خاندانی وجاہت کی بنیاد پر، اور اس کی خوبصورتی اور دین کی بنیاد پر۔ تو دین والی کو حاصل کرو، تمہارے دونوں ہاتھ خاک آلود ہوں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، ٹھیک ہے، یعنی دین کو ترجیح دینی چاہیے، عورت کی خوبصورتی کو، مال دولت کو، حسب نسب کو نہیں ترجیح دینی چاہیے، کیونکہ آگے اس نے پوری اپنی ایک نسل کو چلانا ہوتا ہے۔ اور مرد کی جو جس مرد سے شادی کی جا رہی ہے اس کے اندر بھی کوالٹیز کو دیکھا جاتا ہے، تاکہ دونوں اللہ سے ڈرتے ہوئے ایک دوسرے کے حقوق جو ہے وہ ادا کریں۔ کیونکہ اگر مرد بھی اسلام سے، دین سے دور ہوگا، اس کو دین کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ہوگا، تو پھر کیا ہوگا کہ دونوں کا میچ نہیں ہوگا، کہ عورت تو دیندار ہے لیکن مرد بالکل بھی دیندار نہیں ہے۔ تو تھوڑا بہت اس کو بھی دین کی نالج ہونی چاہیے، اور ایک دوسرے کی تاکہ وہ حقوق کو ادا کر سکیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ تو وہ پھر کیا کرتا ہے، آپ کے زندگی کے سفر کو خوشگوار بنا دیتا ہے۔ تو سب سے پہلی آیت جو ہم نے پچھلے ہفتے پڑھی تھی، اس میں ہمیں تاکید کی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ نہ تم نکاح کرو مشرک عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، یعنی مشرکات سے نکاح کرنے کو منع کیا گیا تھا۔ اور مومن لونڈی جو ہے وہ بہتر ہے مشرک عورت سے، چاہے وہ تمہیں کتنی اچھی کیوں نہ لگے، مشرک عورت یعنی۔ تو اس سے نکاح اس سے نکاح ممنوع تھا، لیکن اہل کتاب عورتوں سے مسلمان مردوں کا نکاح جائز ہے، مگر اہل کتاب مردوں سے مسلمان عورتوں کا نکاح جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر فرمایا تھا اسی طرح سے وائس ورسا کہ نہ تم نکاح کر کے دو مشرک مردوں کو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، یعنی مشرک مردوں سے نکاح نہ کرو عورتوں کا۔ اور جو غلام مومن ہے وہ بہتر ہے مشرک مرد سے، چاہے وہ تمہیں کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے۔ کیوں؟ اس کا ریزن کیا اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا آیت نمبر 221 میں، اولئک یدعون الی النار، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو آگ کی طرف بلاتے ہیں، یعنی آگ میں لے جانے والے اعمال کی طرف آپ کو بلاتے ہیں۔ اور اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کی طرف بلاتا ہے اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور وہ واضح کر دیتا ہے اپنی آیات کو لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، ٹھیک ہے۔ یہ والی ہم نے پچھلے ہفتے آیتیں پڑھی تھیں۔ اب کچھ عورتوں کے ذاتی مسائل کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کے بارے میں، یعنی عورتوں کو جو منتھلی پیریڈز ہوتے ہیں اس کے بارے میں سوال کیا کہ ہم اپنی بیویوں کے پاس مطلب کس طرح سے ان سے تعلق رکھیں، ان کے پاس جائیں نہیں جائیں، اور یہ کیا چیز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قُلْ هُوَ اذن، کہہ دیجئے کہ وہ اذیت ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے عورت جو ہے وہ ان حالات میں اس کا امیون سسٹم بھی ویک ہوا ہوتا ہے، اور وہ جو ہے تھوڑی چڑچڑی بھی ہو جاتی ہے، ڈپریشن بھی اس کے اندر آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مطلب وہ صحت سے زیادہ بیماری کے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ تو مردوں کو بھی اسی لیے بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ ان دنوں میں عورتوں کا خاص خیال رکھیں، یہ نہ ہو کہ وہ کیونکہ وہ لوگ اس کیفیت سے گزر نہیں رہے ہوتے نا، تو ان کو وہ چیزیں کلیئر نہیں ہوتی۔ تو جب عورت اس دور سے گزر رہی ہوتی ہے ہر مہینے، تو وہ اس کے اندر یہ جو چڑچڑاہٹ اور ڈپریشن وغیرہ آتا ہے وہ نیچرل ہوتا ہے، تو وہ بیماری کے زیادہ قریب ہوتی ہے، اس کے اندر ویکنس ہوتی ہے، چڑچڑا پن ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ یہی فرمایا جا رہا ہے کہ وہ اذیت ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو الگ رہو عورتوں سے حیض میں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتوں کے پاس ہی نہ جاؤ، ان سے کوئی کام ہی نہ لو، ان کو بالکل اچھوت سمجھ لو، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے کہ عورتوں سے تعلق قائم کرنے کو منع کیا جا رہا ہے، کہ ان دنوں میں عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ تعلق نہیں قائم کیا جائے گا، لیکن یہ ہے کہ آپ باقی سارے کام ان کے ساتھ ان سے لے سکتے ہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور نہ تم ان کے قریب جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، یعنی قریب جانے کا بھی یہاں پہ وہی مقصد ہے کہ جب تک کہ وہ اس سے پاک نہ ہو جائیں حیض سے، تب تک ان سے تعلق قائم نہ رکھو۔
لیکن باقی جیسے بہت جاہلیت کے دور میں یہ ہوتا تھا کہ عورتوں کو بالکل ہی الگ کر دیا جاتا تھا ان دنوں میں، ان سے کوئی کام نہیں لیا جاتا تھا، ان کو کوئی چیز نہیں کرنے کو کہی جاتی تھی. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جب بی بی عائشہ کو کی یہ حالت ہوتی تھی تو وہ ان کی گود میں سر رکھ کے بھی قرآن پڑھتے تھے اور ان کو جانماز وغیرہ لانے کو بھی کہتے تھے. تو وہ کوئی آپ کے ہاتھ وغیرہ ناپاک نہیں ہو جاتے، بس اس حالت میں صرف نماز پڑھنے کو منع کیا جاتا ہے، روزہ رکھنے کو، قرآن پڑھنے کو. اگر زبانی آپ کو کچھ یاد ہے تو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اور بہت سے لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا قرآن کی محفل میں جا سکتے ہیں؟ تو بالکل جا سکتے ہیں. قرآن کی محفل میں جانا منع نہیں ہے، کیونکہ آپ سن رہے ہیں نا، آپ کو اس کو ٹچ تو نہیں کر رہے. صرف ٹچ کرنے سے ٹیکسٹ جو ہوتا ہے عربک، اس کو منع کیا جاتا ہے. لیکن اگر آپ جیسے کسی کو قرآن پڑھاتی ہیں تو آپ اس میں جو ہے وہ گلوز وغیرہ پہن کے یا کسی اسٹک کی مدد سے آپ جو ہے وہ بچوں کو پڑھا بھی سکتی ہیں اس میں. ورنہ پھر ہر مہینے اگر اتنا لمبا لمبا گیپ آ جائے گا تو پھر لوگوں کو اس پہ عمل کرنا مشکل ہو جائے گا، یعنی وہ کس طرح سے پھر وہ پیچھے رہ جائیں گے نا. تو اسی لیے جیسے کوئی اسٹوڈنٹس ہیں جو قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو وہ احتیاط کے ساتھ یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں. اور یہاں مردوں کو کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ تعلق نہیں قائم کرنا جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پھر جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں، یعنی جب ان کے پیریڈز ختم ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو آؤ ان کے پاس جہاں سے حکم دیا تمہیں اللہ نے. یعنی ان کو جو ہے وہ پھر ان کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے. اور جیسا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اسی طرح سے، جس چیز کی اجازت دی ہے اسی طریقے سے ان کو ان کے ساتھ جو ہے وہ تعلق قائم کیا جا سکتا ہے، لیکن حیض کی حالت میں وہ تعلق نہیں قائم کر سکتے. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اور بے شک اللہ بہت محبت رکھتا ہے توبہ قبول کرنے والوں سے، اور وہ محبت رکھتا ہے پاک صاف رہنے والوں سے. یعنی اللہ تعالیٰ کو پاکی اور پاکی بہت پسند ہے، صفائی ستھرائی بہت پسند ہے، کیونکہ ہمارا دین جو ہے وہ آدھا ایمان ہے، ہمارا صفائی نصف ایمان ہے. آپ نے پڑھی نا حدیث، تو اس میں یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ پاک رہنا، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری ہر چیز میں پاکی ہوتی ہے. مسلمان جو ہوتا ہے وہ اپنے اپنے آپ کو پاک صاف رکھتا ہے. تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں سے بہت زیادہ محبت رکھتا ہے اور توبہ کرنے والوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنا بھی بہت پسند ہے. نساؤکم حرث لکم، اور عورتیں تمہاری کھیتی ہیں تمہارے لیے. فاتو حرثکم، تو آؤ اپنی کھیتی میں. انا شئتم، جس طرح تم چاہو. وقدموا لانفسکم، اور آگے بھیجو اپنے نفسوں کے لیے. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے. واعلموا انکم ملاقوہ، اور جان لو بے شک تم ملاقات کرنے والے ہو اس سے، یعنی اللہ سے. وبشر المؤمنین، اور خوشخبری دے دیجئے ایمان لانے والوں کو. اب یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ عورتوں کو کھیتی کہا جا رہا ہے، کہ عورتیں جو ہیں وہ تمہارے لیے کھیتی کی طرح ہیں. کیونکہ کھیتی اور کسان کا جیسے تعلق ہوتا ہے، تو کسان کیا کرتا ہے، اپنی کھیتی سے محبت رکھتا ہے، اور وہاں پر وہ جو کچھ وہ محنت کرتا ہے، جو بھی بیج ڈالتا ہے، جو کچھ اگاتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اس میں جو ہے وہ پھل لگتا ہے، سبزی لگتی ہے، جو بھی چیز لگتی ہے. تو میاں بیوی کا جو تعلق ہے یا نکاح کا جو مقصد ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ اپنی جو ہے نسل کو بڑھایا جائے. ٹھیک ہے، نسل کو بڑھانے کی وجہ سے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں. اور میں آپ کو اس کو تھوڑا سا اور بھی ایکسپلین کر دیتی ہوں. یہ جو کھیتی کا ورڈ ہے نا، اس کو تھوڑا سا عورتیں وہ کرتی ہیں، تھوڑا سا اس کو پسند نہیں کرتی. تو یہاں پہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ کسان اور کھیت کا جس طرح سے تعلق ہوتا ہے، تو کھیت جو ہے وہ کسان کے لیے ایک بہت ہی قیمتی چیز ہوتی ہے. تو عورت بھی شوہر کی زندگی میں بہت ہی قیمتی اور اہم چیز ہوتی ہے، اور وہ بہت ہی قابل توجہ ہے. تو بیوی کی ضروریات اور جذبات سے شوہر کو غافل نہیں ہونا چاہیے. اور جس طرح سے کھیت کو آباد کیا جاتا ہے، کھیتی کی حفاظت کی جاتی ہے، تو شوہر کو بھی کیا کرنا ہے کہ بیوی کو خوش کرنا ہے اور اس کی حفاظت کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور جس طرح سے ایک کسان ہوتا ہے، وہ اپنی پیداوار کو دیکھ کے جو ہے وہ خوش ہوتا ہے، تو اسی طرح سے جب میاں بیوی آپس میں نکاح کے ذریعے اولاد ان کی ہوتی ہے تو وہ بھی ان کے لیے خوشی کا باعث بنتی ہے. اور جس طرح سے کھیت کی آبیاری بہت ضروری ہے، اسی طرح سے جو ہے وہ اپنی عورتوں کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے. تو یہاں پہ یہی فرمایا جا رہا ہے کہ تم اپنی عورتیں تمہارے لیے کھیتی کی طرح ہیں، جس طرح سے کیونکہ ان سے جو ہے وہ نسل پروان چڑھتی ہے. تو اپنی کھیتیوں میں جس طرح تم چاہو آؤ، لیکن یہاں پر جو اوپر لکھا ہے نا، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے اسی طرح سے عورت کے پاس آؤ، اور کوئی غلط طریقہ اختیار کرنے کو منع کیا جا رہا ہے. تو یہاں پہ یہی مراد ہے کہ یہ والی آیت کو جو ہے وہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جیسا اللہ نے حکم دیا، امرکم اللہ، یعنی جیسا ہمیں شریعت میں بتا دیا گیا اسی حساب سے عمل کرنا ہے آپس کے تعلق کے لیے.
وقدموا لانفسکم، اور آگے بھیجو یعنی اپنے نیک اعمال آگے بھیجو، یعنی جو بھی تم نیکی کرو گے، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو وہ تمہارے اعمال آگے لکھے جا رہے ہوں گے، اس کا تم کو اجر ملے گا۔ اور دوسرا یہ کہ پہلے جیسے عرب جو جتنے بھی عرب تھے ان کے ہاں عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی، وہ عورتوں کو بہت ہی ذلیل سمجھتے تھے، ان کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے۔ اگر ان کی جب یہ پیریڈز ہوتے تھے ہر مہینے تو اس میں وہ کیا کرتے تھے کہ ان کو اپنے سے دور کر لیتے تھے، الگ کر لیتے تھے، ان کو جو ہے وہ اچھوت سمجھا جاتا تھا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ عورتوں کے ایک طرح سے حقوق واضح کر رہے ہیں کہ میاں بیوی کے کیا حقوق ہیں، اور آدمیوں کو بھی یہ آیتیں پڑھنی چاہیے تاکہ ان کو پڑھ کے یہ پتہ چلے کہ اگر ہماری بیوی کے اوپر یہ سارے معاملات گزرتے ہیں تو ہمیں اس کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے۔ کیونکہ ہمارے یہاں اکثر ہوتا ہے نا کہ آیتیں آدمیوں کو نہیں پڑھائی جاتی، لیکن یہ ہے کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ عورتوں کے اوپر جو ہے وہ کیا چیز، کس وہ کیفیت سے گزر رہی ہوتی ہیں، کیا ان کے اوپر ڈپریشن ہوتا ہے، کس وجہ سے وہ چڑچڑی ہو رہی ہوتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں ان کو پتہ ہونی چاہیے۔ تو اسی لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ ہر آیت کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ تو جو بھی تم آگے بھیجو گے اپنے نفسوں کے لیے، یعنی جو بھی تم نیک اعمال کرو گے تو وہ اس کے بدلے میں تمہیں اللہ تعالیٰ بہترین اجر عطا فرمائیں گے۔ اور واتقوا اللہ، تو یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ سے ڈر کر ہی ہم جو ہے وہ اپنی بیویوں کے ساتھ یا جو بھی ہمارے اور تعلق ہیں، جو بھی ہمارے رشتے ہیں، جتنے بھی حقوق و لباد ہیں، ہم ان کا خیال تبھی رکھ سکتے ہیں جبکہ ہم اللہ سے ڈریں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور اللہ سے تم ملنے والے ہو، یعنی یہ یاد رکھو کہ تم نے ہمیشہ یہاں دنیا میں نہیں رہنا۔ اگر تم کوئی ناانصافی کرو گے اپنی بیویوں سے یا ظلم کرو گے تو تمہیں ملنا تو اللہ سے ہے، اللہ کے پاس تمہیں واپس جانا ہے، پھر وہ تمہیں تمہارے اعمال کے حساب سے جو ہے وہ سزا دے گا۔ اگر دنیا میں تمہیں کچھ نہیں بھی ملا سزا تو پھر وہاں تم اللہ کی سزا سے نہیں بچ سکو گے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری دے دیجئے ایمان لانے والوں کو، یعنی جو لوگ ایمان لانے والے ہیں ان کو تو خوشخبری سنا دی گئی کہ اگر وہ اچھی طرح سے اپنے حقوق کو ادا کرنے والے ہوں گے تو پھر کیا ہوگا کہ ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے پھر جنت کی خوشخبری ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کو پھر جنت عطا کی جائے گی۔ تو اسی لیے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خوشخبری سنا دو، کیونکہ ایمان والے وہی ہوتے ہیں جو تقوی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ مزید فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ، اور نہ تم بناؤ اللہ کو عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، آڑ اپنی قسموں کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا اس طرح نشانہ نہ بناؤ کہ تبرو، کہ نہ تم نیکی کرو گے، وتتقو، اور نہ تم تقوی اختیار کرو گے، وتصلحوا بین الناس، اور نہ تم اصلاح کرو گے لوگوں کے درمیان۔ تو یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے، یہاں پہ قسموں کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں نا، جیسے بات بات پر لوگوں کو قسمیں کھانے کی عادت ہوتی ہے، تو اپنی قسموں میں اللہ تعالیٰ کے نام کو استعمال نہ کرو، یعنی اللہ کی آڑ لے کر اپنی قسموں کے لیے یہ اس طرح کی قسمیں نہ کھاؤ کہ نہ تم نیکی کرو گے، نہ پرہیزگاری کرو گے، نہ کوئی بھلائی کا کام کرو گے، اور لوگوں کے درمیان اصلاح کو چھوڑ بیٹھو گے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ غصے میں اس طرح کی قسم مت کھاؤ کہ میں فلاں کے ساتھ نیکی نہیں کروں گا، ٹھیک ہے؟ اس طرح کی لوگ قسمیں کھاتے ہیں نا، یا فلاں سے نہیں بولوں گا، یا فلاں کے درمیان اب میں کبھی بھی صلح نہیں کرواؤں گا۔ تو اس قسم کی قسموں کے لیے حدیث میں کہا گیا ہے کہ اگر ان کو کھا لو تو پھر ان کو توڑ دو اور کفارہ ادا کرو، یعنی قسم کو توڑنے کے بعد قسم کا کفارہ ادا کرنا ہے۔ اور قسم ہمیشہ اللہ ہی کے لیے کھائی جاتی ہے، لیکن بات بات پر اللہ کو قسم کے لیے استعمال کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور قسم کا کفارہ جو ہے وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 89 میں بتایا گیا ہے۔ اس کا کفارہ پھر جب ہم پڑھیں گے تو میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گی، لیکن میں بھی آپ کو ویسے بتا دیتی ہوں کہ اس میں ہے کہ قسم کا کفارہ، یعنی کہ کوئی قسم تم توڑتے ہو تو اس کا کفارہ کیا ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے اوسط درجے کا، یا جیسا کہ تم کھاتے ہو، جیسے تمہارے گھر والے ہم لوگ جیسے کھانا کھاتے ہیں اس طرح کا کھانا 10 مسکینوں کو کھلانا ہے، یا ان کو کپڑا پہنانا ہے، یا پھر غلام کو آزاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یا پھر کوئی قرض دار ہے اگر تو اس کا قرض، کیونکہ آج کل کے زمانے میں غلام نہیں ہوتے۔ اور اگر تینوں چیزیں نہیں کر سکتا، یعنی نہ کھانا کھلا سکتا ہے، نہ کپڑا پہنا سکتا ہے، نہ جو ہے وہ غلام کو آزاد کر سکتا ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، یعنی 3 دن کے پھر روزے رکھ لے، تو یہ قسم کا کفارہ ہے۔ تو مطلب قسم کھانا اور اس کو توڑنا کوئی اچھی چیز نہیں ہے، مطلب اس کے اوپر باقاعدہ کفارہ رکھا گیا ہو، کفارہ ادا کریں گے تبھی آپ اس سے جو ہے وہ جان چھڑا سکیں گے، ورنہ پھر اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہوگی۔ تو یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کو اپنی قسموں کا اس طرح نشانہ نہ بناؤ کہ بھلائی اور پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان کی اصلاح کو چھوڑ بیٹھو۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے چھپ کر، یا اللہ تعالیٰ لوگوں سے چھپ کر ہم کوئی کام کر سکتے ہیں لیکن اللہ سے چھپ کر نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا بھی ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ، نہیں مواخذہ کرے گا، پکڑ کرے گا تمہاری اللہ،
باللغوی ساتھ لغو کے، فی ایمانکم تمہاری قسموں میں. اب جیسے لغو قسم کی قسمیں کھائی جاتی ہیں نا، کہ جس میں جیسے بعض لوگوں کو ہوتی ہے نا بات بات پہ قسم کھانے کی عادت ہوتی ہے، جو یہ عربی ہوتے ہیں وہ بھی بات بات میں واللہ واللہ کا ورڈ یوز کر رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ بالکل لغو قسمیں کہلاتی ہیں، یعنی غیر ارادی اور عادت کے طور پہ کھائی جاتی ہیں. لیکن جھوٹی قسم کھانا تو گناہ کبیرہ ہے. تو بات بات پر اگر کوئی اللہ کی قسم کھا رہا ہے تو اس پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اس پہ تمہاری پکڑ نہیں کریں گے. وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم لیکن اللہ مواخذہ کرے گا، پکڑ کرے گا تمہاری، بما کسبت قلوبکم بوجہ اس کے جو کمایا تمہارے دلوں نے، یعنی جو تمہارے دلوں کا فعل ہوگا تو اس پہ تم کو جو ہے وہ پکڑا جائے گا. یعنی عمدن جھوٹی قسم کھانا گناہ کبیرہ ہے. تو جان بوجھ کر اگر کھائی، لیکن بات بات پر جن کو عادت ہوتی ہے کھانے کی، تو ان کے لیے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کوئی پکڑ نہیں کریں گے، نہ ان کا کفارہ ہے. واللہ غفور حلیم، اور اللہ بہت بخشنے والا ہے اور بہت ہی بردبار ہے، حلم والا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے پھر اگر کھا بھی لیے قسم تو پھر آپ اللہ سے فوراً معافی مانگیں گے. لیکن اگر پکی قسمیں کھائی ہیں کہ ہم یہ بھلائی نہیں کریں گے یا لوگوں کے درمیان اصلاح نہیں کریں گے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں. تو اگر آپ کو کبھی بھول بھی جائے تو آپ وہ آیت دیکھ لیجئے، تو آپ کو اس کے میننگ سمجھ میں آ جائیں گے. للذین یؤلون، ان لوگوں کے لیے جو ایلا کرتے ہیں، من نسائہم اپنی عورتوں سے، تربص اربعۃ اشہر انتظار کرنا ہے 4 مہینے. فَإِن فَاءُوا پھر اگر وہ رجوع کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. اب یہاں پر ایک ایلا کا قانون بتایا جا رہا ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ کیا ہوتا ہے. ایلا کے معنی ہوتے ہیں قسم کھانا. یعنی اگر کوئی شوہر یہ قسم کھا لے کہ اپنی بیوی سے 1 مہینے یا 2 مہینے تعلق نہیں رکھوں گا، پھر قسم کی مدت پوری کر کے، یعنی 2 مہینے تک میں تعلق نہیں رکھوں گا، اور پھر پوری مدت کر کے تعلق قائم کر لیتا ہے تو کفارہ نہیں دینا پڑے گا. لیکن اگر مدت پوری ہونے سے پہلے ہی تعلق قائم کر لے گا تو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسمیں کھائیں ان کے لیے 4 مہینے کی مدت ہے. یعنی اگر 4 مہینے سے زیادہ کی مدت کے لیے، ٹھیک ہے، اگر اس نے اپنی 4 مہینے گزر گئے اور اس نے اپنی بیوی سے تعلق قائم نہیں کیا، تو پھر یا تو اس کو طلاق دے دیں، ٹھیک ہے، اس کو معلق رکھنے کا حکم نہیں ہے. یعنی اگر وہ اپنی بیوی کے پاس 4 مہینے تک نہیں گیا ہے تو یا تو بیوی سے تعلق قائم کر لے 4 مہینے کے بعد، یا پھر اس کو چھوڑ دے، اس کے ساتھ جو ہے وہ تعلق اپنا ختم کر دے. یعنی 4 مہینے سے زیادہ اس کو معلق رکھنے کی اجازت نہیں ہے. تو پہلی صورت میں تو اس کو کفارہ قسم ادا کرنا پڑے گا، اور اگر دونوں میں سے کوئی صورت اختیار نہیں کرے گا تو عدالت اس کو دونوں میں سے ایک بات کے اختیار کرنے پر مجبور کرے گی. یعنی یا تو بیوی کے پاس چلا جائے یا پھر اس کو چھوڑ دے، یعنی تعلق قائم کرے یا طلاق دے دے، تاکہ عورت پر ظلم نہ ہو. یعنی بہت سے مرد ہوتے ہیں نا کہ اچھا ہم تو تمہارے پاس آئیں گے ہی نہیں، اور پھر 4 مہینے گزر جاتے ہیں، سال گزر جاتا ہے، 2 سال گزر جاتے ہیں، وہ بیوی کے پاس آتے ہی نہیں ہیں، نہ ان کو چھوڑتے ہیں، نہ ان کو طلاق دیتے ہیں، نہ کہیں اور ان کو بسنے دیتے ہیں. تو یہاں پہ اس چیز سے سختی سے جو ہے وہ روکا جا رہا ہے، کیونکہ عورتوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے نا. تو یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایلا کرتے ہیں اپنی عورتوں سے، ان کو صرف 4 مہینے کا انتظار کرنا ہے ان عورتوں کو. اس کے بعد وہ عدالت میں جا کے، یعنی آپ سے آپ طلاق واقع نہیں ہو جائے گی کہ اگر 4 مہینے شوہر نہیں آیا، اس بیوی کے پاس کوئی تعلق نہیں رکھا تو اس کو طلاق ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوگا. لیکن عورت جا کے خلا لے سکتی ہے، یا شوہر کو چاہیے کہ اگر وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تو پھر وہ اس کو ڈیورس دے دے تاکہ وہ کہیں اور اپنا گھر بسا سکے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر رجوع کر لیں تو بے شک اللہ بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے. یعنی رجوع کرنا زیادہ پسندیدہ ہے، کیونکہ بلا کسی چھوٹے موٹے ریزن کے لیے عورت کو چھوڑنا کوئی اچھی بات نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نکاح ایک سنجیدہ عمل ہے. یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ اس کو کھیل مذاق بنا لیں کہ جب دل کرا ایک عورت سے شادی کر لی، تھوڑے دنوں میں اس کو چھوڑ دیا، پھر دوسری عورت سے شادی کر لی. تو یہ عمل پسندیدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس پہ ناراض ہوتے ہیں. اسی لیے فرمایا کہ اگر وہ رجوع کر لیں تو بے شک اللہ بخشنے والا ہے، یعنی ان کو معاف کر دے گا، وہ غفور الرحیم ہے. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ اور اگر وہ عزم کر لیں طلاق کا، یعنی 4 مہینے کے بعد وہ بیوی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، ٹھیک ہے، اس کو نہیں پسند ہے بیوی، یا کوئی اور ایسی بات ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں رہنا چاہتا، اور اس نے عزم کر لیا، ارادہ کر لیا کہ میں اس کو طلاق دوں گا ہی ضرور. فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ تو بے شک اللہ خوب سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے. یعنی اگر طلاق کا قصد کر لیں تو ان کو پھر یعنی اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ 4 مہینے گزرنے کے بعد خود سے طلاق نہیں ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یعنی خاوند کے طلاق دینے سے ہی طلاق ہوگی. یا پھر عورت اگر عدالت میں جاتی ہے تو عدالت بھی اس کو مجبور کرے گی
تو پھر وہ طلاق ہو سکے گی، خود سے طلاق نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے، یعنی جو بھی ان کے مسئلے مسائل ہیں وہ اگر لوگوں سے پوشیدہ بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ کو سب باتوں کا علم ہے، وہ خوب جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے میں عورت اور مرد کے حقوق بھی واضح کر دیا اور ان کی اصلاح بھی کر دی، یعنی ان کو زبردستی رشتہ رکھنے پہ مجبور نہیں کیا، اور عورت کے حقوق بھی اس پہ صاف صاف واضح ہو رہے ہیں کہ اگر مرد اس کو طلاق نہیں دے گا تو وہ عورت تو کہیں دوسری جگہ شادی کرنے کے لائق ہی نہیں رہے گی جب تک کہ اس کو پہلا مرد چھوڑ نہیں دیتا۔ تو اسی لیے عورت کے حقوق کو واضح کرنے کے لیے فرمایا کہ 4 مہینے کے بعد اگر تم نے قسم کھائی ہے تو اس کے بعد پھر تم اس کو یا تو چھوڑ دو یا پھر اس کو بسا لو۔ والمطلقات، اور جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں، یتربصن، وہ انتظار میں رکھیں، بِأَنفُسِهِنَّ، اپنے آپ کو، ثلاثۃ قروء، 3 حیض یا طہر۔ فرمایا کہ طلاق والی عورتیں یعنی جن کو طلاق دے دی گئی ہے نا، تو اب وہ کیا کریں گی؟ 3 پیریڈز تک اپنے آپ کو روک کے رکھیں گی، یعنی دوسری شادی نہیں کریں گی، ٹھیک ہے؟ اور اس میں اگر کوئی عورت پریگننٹ ہے، اگر وہ اس کو شوہر نے طلاق دی ہے اور وہ پریگننٹ ہے، فار ایگزامپل اس کو بھی 2nd منتھ ہے، 3rd منتھ ہے، 4th منتھ ہے، تو جتنے بھی منتھ ہیں جب تک بچہ ڈلیور نہیں ہو جائے گا تب تک اس کی عدت قائم رہے گی۔ اس کے لیے عدت 3 مہینے کی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ 3 مہینے کی عدت کس کے لیے؟ جو کہ عام عورتیں جو کہ پریگننٹ نہیں ہیں۔ تو فرمایا کہ جن کو طلاق ہو گئی، مطلقات جو عورتیں ہیں طلاق یافتہ، وہ انتظار میں رکھیں گی اپنے آپ کو 3 حیض، 3 قروء یعنی 3 حیض کے بعد پھر وہ دوسری جگہ شادی کر سکتی ہیں اگر ان کو جو ہے وہ شوہر ان سے رجوع نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ اس بات کو واضح کیا گیا، ولا یحل لہن، اور نہیں حلال ان کے لیے، ان یکتمنا، کہ وہ چھپائیں، ما خلق اللہ، جو پیدا کیا اللہ نے، فی ارحامہن، ان کے رحموں میں، ان کن یؤمن، اگر وہ ہیں ایمان رکھتی، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر۔ تو یہاں پر جیسے اگر فرض کریں کوئی عورت پریگننٹ ہے اور وہ نہیں بتاتی کہ میں پریگننٹ ہوں، تو کیا ہوگا؟ اب فرض کریں ابھی دوسرا تیسرا مہینہ ہے، وہ نہیں بتاتی اور 3 مہینے کہہ دے، خود سے جھوٹ بول دے کہ جی مجھے تو پیریڈز ہو گئے اور اب جو ہے میں دوسری جگہ شادی کر سکتی ہوں، لیکن اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ تو دوسرے آدمی کا ہے نا، تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ ایک غلط چیز کر رہی ہوگی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ پریگننٹ ہیں، ان کے رحم میں اس پہلے والے شوہر سے اگر کوئی بچہ ہے تو وہ اس کو چھپائے نہیں، اور چھپانے کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اگر وہ اس شوہر کے پاس دوبارہ واپس نہیں جانا چاہ رہی ہوتی ہے، اور آدمی کو اگر پتہ چلتا ہے کہ میرا بچہ اس کے پیٹ میں، تو وہ کیا کرے گا؟ اس کو رجوع کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن وہ عورت اس کے ٹاکسک ریلیشن شپ کی وجہ سے اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے، تو پھر وہ چھپا بھی سکتی ہے۔ لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کو منع کر رہے ہیں کہ فرما رہے ہیں کہ نہ ہی وہ اپنے جو پیریڈز آنے کے 3 مہینے ان کو چھپائیں، یہ خود سے یہ نہ کہہ دیں کہ ہاں ہم میرے تو 3 پیریڈز ہو گئے، اور نہ ہی اپنے حمل کو چھپائیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر وہ ایسا کریں گی تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے یہ حلال نہیں ہے، جو کچھ اللہ نے ان کے رحم میں رکھا ہے وہ اس باپ کی ہی اس کی نسل سے ہے نا، تو اس کو بتانا ضروری ہے، اور جب تک وہ دوسری شادی نہیں کریں گی جب تک کہ وہ بچہ ڈیلیور نہیں ہو جاتا۔ تو اگر وہ ایمان رکھتی ہیں، کیونکہ ایمان کا ہونا بہت ضروری ہے، تو اگر وہ ایمان رکھیں گی، انہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہوگا کہ اگر میں نے ایسا کیا غلط تو پھر مجھے اس کا جواب دینا ہوگا مرنے کے بعد، تو پھر وہ کبھی بھی اس بات کو چھپائیں گی نہیں، اگر ان کو اللہ پر اور آخرت کے دن پہ یقین ہوگا۔ اگر ان کو نہیں ایمان ہوگا، آخرت پہ یقین نہیں ہوگا، تو پھر وہ جو مرضی کریں گی، لیکن ان کی پکڑ تو پھر ہوگی نا ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ وَبُعُولَتُهُنَّ، اور شوہر ان کے، احق بردہن، زیادہ حقدار ہیں ان کے لوٹانے کے، یعنی ان کے خاوند جو ہیں، ان کے جو پہلے والے شوہر تھے، اس مدت میں ان کو لوٹا لینے کے پورے حقدار ہیں، یعنی اگر 2 طلاقیں ہوتی ہیں نا، تو 2 طلاقیں کیا ہوتی ہیں؟ وہ طلاق رجعی کہلاتی ہیں، اس میں شوہر رجوع کر سکتا ہے، لیکن تیسری طلاق کے بعد پھر رجوع کا حق ختم ہو جاتا ہے، اور پھر عورت اس شوہر سے الگ ہو جاتی ہے جو پہلا والا شوہر ہے۔ لیکن اگر وہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے، وہ عورت پریگننٹ ہے، تو پھر وہ کیا کرے گی؟ وہ اس شوہر کو بتا دے گی کہ جب تک اس کی عدت چلتی رہے گی، جب تک کہ اس بچے کو ڈلیور نہیں کر دیتی، تو پھر وہ شوہر اس کو لوٹانے کا زیادہ حقدار ہے، یعنی پہلے والے شوہر کا زیادہ حق ہے کہ اگر اور پھر آگے یہ بھی فرما دیا کہ وہ زیادہ حقدار ہے ان کو لوٹانے کا، یعنی اس عورت کو واپس رکھنے کا، فی ذالک ان ارادو اصلاحا، اس میں اگر وہ ارادہ کریں اصلاح کا، یعنی اس کو تنگ کرنے کے لیے نہیں کہ اگر اب یہ دوبارہ میرے پاس آئے گی تو میں اس کو پھر تنگ کرنا شروع کر دوں گا، یا بچہ پیدا ہو جائے گا تو بچہ اس سے چھین لوں گا، اس طرح کی باتیں نہیں کرنی، بلکہ اگر ارادہ ہے اصلاح کرنے کا، یعنی اب دوبارہ سے اصلاح کرنے کا، رجوع کرنے کا مقصد کیا ہوگا؟ خاوند کا، کہ وہ عورت کو تنگ نہیں کرے، تو پھر خاوند کو رجوع کرنے کا پورا حق ہے۔ تو پھر عورت کا جو ولی ہے، جیسے اس کے ہوتا ہے نا سم ٹائم کے پیرنٹس ہوتے ہیں، بھائی ہوتے ہیں، وہ عورت کو نہیں جانے دیتے کہ نہیں نہیں اب اس نے تمہارے ساتھ اتنا برا کیا، اب تمہیں اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن
اس وقت ولی کا اتنا حق نہیں ہوتا جتنا کہ شوہر کا ہوتا ہے. اگر شوہر اس کو دوبارہ اپنے پاس بلانا چاہتا ہے، رجوع کرنا چاہتا ہے، تو پھر گھر والوں کو روکنا نہیں چاہیے. اس کے پیرنٹس کو، اس کے جو بھی پیرنٹس ہیں، جو بھی اس کے گارڈینز ہیں، ان کو روکنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر یہ ضروری ہے کہ شوہر بھی اس کو تنگ کرنے کی نیت سے نہ لے جائے، اس کو اصلاح کرنے کی نیت سے لے جائے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي، اور ان کے لیے ہے مانند اس کے جو علیہن بالمعروف، جو اس کے ہے جو ان کے ذمے ہے ساتھ معروف طریقے کے. یعنی عورتوں کے بھی ویسے ہی حق ہیں جیسے ان مردوں کے ہیں، یعنی اچھائی کے ساتھ. یعنی دونوں کے حقوق ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، جن کو پورا کرنے کے دونوں شرن پابند ہیں، یعنی میاں اور بیوی. تاہم مرد کو عورت پر اللہ تعالیٰ نے ایک فضیلت یا درجہ دیا ہے. کیونکہ ایک تو یہ کہ اس کی وہ ویسے قوت والا ہوتا ہے، دوسرا اس کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے کہ عورت کا نان نفقہ، بچوں کا نان نفقہ، وہ سارا اس کے ذمہ ہوتا ہے. عورت کے ذمہ کوئی نان نفقہ نہیں ہے. اگر وہ کوئی جاب بھی کرتی تو وہ پورا پیسے اپنے اوپر اپنے پاس رکھ سکتی ہے. اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر پہ اور بچوں پہ خرچ کرے. ہاں، خوشی سے ایسا کرتی ہے تو منع نہیں ہے، لیکن اسی طرح سے مردوں کو جہاد کی اجازت ہے. اور وہ میراث بھی ان کو دگنی اسی لیے دی گئی ہے کہ وہ پوری عورت کو پروٹیکشن دیتے ہیں، فل پروٹیکشن دیتے ہیں. عورت کوئی مرد کے اوپر خرچ نہ بھی کرے تو کوئی اس کو گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اسی لیے ان کا درجہ تو بلند ہے، لیکن حقوق جو ہے وہ دونوں کے ملتے جلتے ہیں، اور ان کو پورا کرنے کے لیے دونوں جو ہے وہ پابند ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ اور مرد تو سارے حقوق پورے کرے اور عورت اپنے حقوق پورے نہ کرے. تو یہاں پہ یہ بات واضح کر لی، ولا ہننا کا مطلب عورتوں کے لیے. ٹھیک ہے. عورتوں کے لیے بھی وہی ہے جو ان کے ذمے ہے، ساتھ بھلے طریقے کے، جیسے بچوں کی تربیت ہے، اس کی عزت کا خیال کرنا، اس کے گھر والوں، اس کے گھر کی حفاظت کرنا، تو یہ سب عورت کے ذمے ہے، تو اس کو اپنے حق پورے ادا کرنے ہوں گے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کے لیے ان عورتوں پر ایک درجہ ہے. یعنی ایک درجے مرد کو جو ہے وہ ان کے اوپر فضیلت دی گئی. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو جہاد کی اجازت ہے، اس کے علاوہ ان کے اوپر ذمہ داری ہے، سارا نان نفقہ عورت کا وہ خود ہی کرتے ہیں. تو قوامیت اور حاکمیت میں، اور ان کو سب سے پہلے اختیار ہے طلاق دینے کا. لیکن عورت کو بھی خلا کا جو ہے وہ درجہ دیا گیا، لیکن یہ ہے کہ طلاق کا درجہ اور آدمی کو دیا گیا. تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ اسی لیے ان کا ایک درجہ زیادہ ہے عورتوں کی نسبت، عورتوں کے اوپر، کیونکہ وہ عورتوں کی کفالت بھی کرتے ہیں اور بچوں کی بھی. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ بہت زبردست ہے اور بہت ہی حکمت والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں وہ ہمیشہ حکمت سے بھرپور ہوتے ہیں. اس پہ عورتوں کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کہیں پر بھی ان کے ساتھ ناانصافی نہیں ہو رہی، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے حق دلوا رہا ہے، ان کے حقوق دلوا رہا ہے. تو عورتوں کو کبھی بھی اس بات پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ مرد کو ہم سے ایک درجہ اوپر کیوں دیا گیا. تو اللہ کے ہر فیصلے میں حکمت ہے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس میں کیا ریزن تھا اور کیا اس کی حکمت تھی. وہ زبردست ہے اور وہ غالب ہے. اب یہاں پر جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر 229، اس سے پہلے بھی میں تھوڑی سی آپ کو کچھ تمہید بتا دیتی ہوں. ہاں، جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا نا کہ اسلام میں نکاح جو ہے وہ ایک سنجیدہ عمل کا نام ہے، صرف وقت گزاری اور تفریح کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے. کسی وقتی مسئلے کے حل کے لیے نکاح نہیں ہے. نکاح ایک سنجیدہ عمل ہے جس سے ایک آگے پوری ایک نسل کو چلانا ہے، اور ایک معاشرے میں ایک مقام بنانا ہے، اور ایک تعلق قائم کر کے، مطلب دو فیملیز آپس میں ایک تعلق قائم کر رہی ہوتی ہیں، جو مرد کے گھر والے ہوتے ہیں، عورت کے گھر والے ہوتے ہیں، تو ایک پورا خاندان بن رہا ہوتا ہے. نکاح جو ہے وہ ایک سنجیدہ عمل ہے، اور صرف وقت گزاری کے لیے نہیں ہے، اور نسل انسانی کی تخلیق اور تربیت کے لیے اور معاشرے میں ایک فعال کردار ادا کرنے کے لیے ہے، یعنی نکاح. لہٰذا جب مرد اور عورت نکاح کے رشتے میں منسلک ہو جائیں تو دونوں کی حتی الوسع یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے حقوق پورے پورے ادا کریں اور باہم نبھانے کی بھی کوشش کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہانہ بنا کر الگ نہ ہو جائیں. دین جو ہے، دین اسلام ایک فطری دین ہے، تو اسی لیے انسانی ضروریات کو سمجھتا ہے. اسی لیے اس معاملے کو اتنا مشکل نہیں بنایا گیا، یعنی نکاح کے معاملے کو، کہ لوگوں کی زندگی مشکل ہو جائے. تو اس میں ہدایات اور تعلیمات کو واضح کر دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزوں میں سنجیدگی اور ہنسی مذاق میں کہیں بات بھی واقع ہو جاتی ہے. یعنی 3 چیزیں ایسی ہیں جس میں سنجیدگی اور ہنسی مذاق میں کہیں بات بھی واقع ہو جاتی ہے. پہلی کیا ہے؟ نکاح. مذاق میں بھی نکاح ہو جاتا ہے، یعنی نکاح جو ہے وہ ایک سنجیدہ چیز ہے، لیکن آپ اس کے ساتھ مذاق نہیں کر سکتے. اسی طرح طلاق. اور تیسرا رجوع، یہ ترمذی کی حدیث ہے. بلا وجہ طلاق دینا اور اس کا مطالبہ کرنا دونوں ناپسندیدہ ہیں. حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت نے اپنے شوہر سے بلا وجہ طلاق مانگی اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ بلا وجہ خلا حاصل کرنے والی عورتیں منافق ہیں. اسی طرح سے مرد کے لیے بھی بیوی کو بلا وجہ طلاق کی بات بات پر دھمکی دینا،
تھوڑا سا کھانا خراب ہو گیا یا کوئی اور ایسی چھوٹی موٹی بات ہو گئی، یا اس کے گھر والوں نے اس کو کچھ کہہ دیا، مرد کو عورت کے گھر والوں نے، تو چھوٹی چھوٹی بات پر اس کو طلاق دینا یا اس کو یہ دھمکی دینا کہ میں تمہیں گھر بھیج دوں گا، یہ بالکل ناجائز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ ایک آدمی کسی عورت سے نکاح کرے اور پھر جب اپنی ضرورت پوری کر لے تو اس کو طلاق دے دے اور اس کا مہر بھی ادا نہ کرے۔ یہ حاکم کی حدیث ہے۔ کوئی شخص اگر شوہر یا بیوی کو طلاق پر آمادہ کرے یا بگاڑ ڈالنے کی کوشش کرے تو اس کو بھی غلط کام قرار دیا۔ جیسے بہت سے ہوتا ہے نا کہ رشتہ دار آپ کے ایسے ہوتے ہیں جو میاں بیوی کے تعلق میں بلا وجہ کے روڑے لگاتے ہیں، اور بلا وجہ کی اس کی بات اس کو لگاتے ہیں، اس کی بات اس کو لگاتے ہیں کہ کسی طرح سے ان کا تعلق ختم ہو جائے، تو ایسا کرنا بھی بہت سختی سے منع ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکائے یا غلام کو اس کے مالک کے خلاف بہکائے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے کوئی مرد کسی مرد کو اس کی بیوی کے خلاف بھڑکائے، یعنی وائس ورسا، دونوں چیزیں، دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ کیونکہ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، اس طرح سے لڑائیاں لگوانے سے کیا نقصان ہوتا ہے کہ کسی اچھا بھلا ہنستا بستا گھر ٹوٹ جاتا ہے۔ بلکہ اگر کہیں پہ کوئی آپ کو لڑائی ہوتی ہوئی نظر بھی آ رہی ہو میاں بیوی کے درمیان، کوئی ناچاقی نظر بھی آ رہی ہو، تو اس میں اصلاح کروانے کا حکم ہے۔ یہ نہیں کہ اس کو اور بات کو جو ہے وہ اس کا بات کا بتنگڑ بنا کر اس میں ان کی درمیان جو ہے وہ فساد کریٹ کریں اور ان کے درمیان طلاق کروا دیں، ایسا کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ دونوں کے درمیان صلح کروانا جو ہے وہ بہت پسندیدہ ہے۔ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ ابلیس کا تخت پانی پر ہے، وہاں سے اپنے لشکر دنیا میں فساد کے لیے وہ بھیجتا ہے۔ ابلیس کو سب سے زیادہ محبوب وہ شیطان ہوتا ہے جو سب سے زیادہ فتنہ برپا کرے۔ جب یہ سارے آ کر اپنی کارکردگی ابلیس کو بتاتے ہیں تو وہ کہتا ہے، ایک کہتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں کارنامہ سر انجام دیا، تو ابلیس کہتا ہے کہ تو نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ دوسرا کہتا ہے میں نے فلاں میاں بیوی کے پیچھے پڑا رہا یہاں تک کہ دونوں میں علیحدگی کرا دی، تو ابلیس اسے اپنے پاس تخت پر بٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ تو نے خوب کیا۔ تو اس سے کیا پتا چل رہا ہے کہ شیطان جو ہے نا، وہ یہ مطلب حدیث ہے صحیح مسلم کی، تو اس سے کیا پتا چل رہا ہے کہ شیطان میاں بیوی کے تعلق کے پیچھے لگا ہوتا ہے، کیونکہ اس سے پورے معاشرے میں ایک بگاڑ پیدا ہوتا ہے، دو خاندانوں کے درمیان بگاڑ ہوتا ہے، اور دیکھیں طلاق کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ بچوں کا کتنا کباڑا ہوتا ہے۔ چھوٹی سی بات پر اگر آپ شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پورا ایک نظام، ایک پورا خاندان جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اور یہ کام کروانے میں، دل میں برے خیالات ڈالنے میں، ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں ڈالنے میں شیطان آگے آگے ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بھی حدیث سے بتایا۔ تو شادی جب بھی کی جاتی ہے وہ مقصد کے تحت کی جائے، چھوٹی چھوٹی بات پر شادی ختم کرنے کی دھمکی نہ دی جائے اور نہ ہی اس کو ختم کیا جائے، بلا وجہ طلاق کا مطالبہ نہ کیا جائے، اور خاندان کے افراد گھر کو بنانے کی کوشش کریں، گھر کو بگاڑنے کی کوشش نہ کریں۔ جیسے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہوتا ہے نا، ساس بہو میں کوئی جھگڑا ہو گیا، اس کو اتنا زیادہ آگے پھیلا دیا کہ وہ خواہ شوہر کا تعلق بھی خراب ہو گیا، یا اگر کوئی بات بہو کی بری لگی یا ساس کی بری لگی تو وہ جا کے اپنے شوہر کو بتا دی یا اپنے بیٹے کو بتا دی، تو اس سے کیا ہوتا ہے جھگڑے فساد زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ معاملات کو وہیں کا وہیں سلجھانے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کو بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، بگاڑنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اور اگر ڈر ہو کہ اللہ کی حدود قائم نہیں رہ سکیں گی تو ایسی صورت میں طلاق کی رخصت ہے، یعنی یہ بھی نہیں کہ اب کچھ بھی ہو لیکن طلاق نہیں دینی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر بالکل ہی معاملہ ہاتھ سے نکل رہا ہے تو پھر طلاق دینا جو ہے وہ منع نہیں ہے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بتا دیا۔ تو اب اگلی والی جو آیت ہے 229، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الطلاق مرتان، طلاق دو مرتبہ ہے۔ تو اب دیکھیے طلاق ایک جو ہے وہ مسنون طریقے سے جو طلاق دی جاتی ہے نا، وہ طریقہ سب کو معلوم ہونا چاہیے نا، اسی لیے میں آپ کو کہہ رہی تھی نا کہ یہ آیتیں مردوں کے لیے بھی ہیں کہ وہ بھی آ کے اس کو سیکھیں، اس کو پڑھیں۔ تو طلاق جو ہے وہ دو مرتبہ ہے، یہ مسنون طریقہ ہے، اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ شوہر جو ہے وہ بیوی کو حالت طہر میں طلاق دے، یعنی اس کو پیریڈ نہیں ہو اور وہ حالت طہر میں ہو، اس میں یعنی پاکیزگی کی حالت میں اس کو طلاق دی جائے اگر وہ طلاق دینے کا ارادہ کرتا ہے، اور اس سے جسمانی تعلق قائم نہ کرے، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کو طلاق دے، تو پھر کیا ہوگا یہ، اور طلاق اس کو ایک ہی بار دے، 3 بار کہنا ضروری نہیں ہوتا، ایک بار کہنے سے بھی طلاق آپ کی ہو رہی ہے، لیکن اس میں کیا چانس ہوتا ہے کہ عدت کے اندر وہ رجوع کر سکتا ہے، جیسے ابھی ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ طلاق شدہ عورت کی عدت جو ہے وہ کتنی ہے، 3 حیض ہے۔ تو اگر فرض کریں اس نے اس کو طلاق دے دی، سنت کا طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ حالت طہر میں اس سے جسمانی تعلق قائم کیے بغیر اس کو ایک بار اگر وہ طلاق دے دے گا تو کیا ہوگا کہ اس کی عدت اسٹارٹ ہو جائے گی عورت کی، ٹھیک ہے، اب اسٹارٹ ہو گئی، اس کو پھر دوبارہ اگلے مہینے پیریڈ آئے تو 1 مہینہ ہو جائے گا، پھر اسی طرح سے 3 مہینے ہوں گے،
تو اگر 1 مہینہ ہوتا ہے، 2 مہینے ہوتے ہیں، 3 مہینے ہونے سے پہلے پہلے اس کا شوہر اس سے رجوع کر سکتا ہے۔ رجوع کرنا کیا ہے کہ وہ اس سے معافی تلافی کر کے اور عورت کے ساتھ رہنا شروع کر دے، ٹھیک ہے، یہ ایک طلاق کی میں بات بتا رہی ہوں۔ لیکن اگر فرض کریں ایک بار ہی طلاق دی ہے اور 3 ماہ اس کی عدت کے پورے ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اس سے رجوع نہیں کرتا، لیکن 3 ماہ گزرنے کے بعد وہ چاہتا ہے کہ عورت کے ساتھ رجوع کرے، تو وہ رجوع نہیں کر سکتا، لیکن اب دوبارہ سے نکاح ہوگا ان کا، یہ ایک طلاق میں ہوگا۔ سیم یہی پروسیجر دوسری طلاق میں ہوگا کہ اگر فرض کریں پھر وہ اس سے نکاح کر لیتا ہے یا پھر دوران عدت رجوع کر لیتا ہے، تو وہ کیا کرے گا، اس کے ساتھ اب رہ رہا ہے، فرض کریں 1 سال 2 سال 3 سال اور گزرتے ہیں، پھر ان کی کوئی آپس میں ناچاقی ہوتی ہے، کوئی بدمزگی ہوتی ہے، تو وہ اس کو دوسری طلاق دیتا ہے۔ تو وہ طلاق دینے کا مسنون طریقہ وہی ہوگا کہ حالت طہر میں اس سے تعلق جسمانی قائم کیے بغیر اس کو طلاق دے گا، اور طلاق دینے کے بعد کیا کرے گا پھر وہ رجوع دوبارہ سے کر سکتا ہے دوسری طلاق کے بعد بھی، یعنی عدت گزرنے سے پہلے پہلے رجوع کر سکتا ہے، اور 3 ماہ کی 3 پیریڈز کی عدت گزر گئی تو پھر کیا کرے گا، پھر وہ نکاح کرے گا دوبارہ سے، اگر 2 طلاقیں دی ہیں۔ لیکن تیسری جب طلاق دے دے گا نا تو پھر نہ رجوع رہے گا اور نہ ہی نکاح کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ عورت اس سے الگ ہو جائے گی۔ تو یہاں پہ وہی بتایا جا رہا ہے کہ الطلاق مرتان، یعنی مطلب کیا ہے کہ 2 دفعہ اگر طلاق دے گا تو پھر وہ اس کو لوٹانے کا حقدار ہوگا، یعنی رجوع کا حق اس کو حاصل ہوگا، یا پھر اگر عدت گزر گئی تو وہ اس سے نکاح بھی کر سکتا ہے لیکن پہلی طلاق کے بعد اور دوسری طلاق کے بعد رجوع ہو سکتا ہے، تیسری مرتبہ طلاق دینے کے بعد رجوع کی اجازت نہیں ہے۔ تو زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا، یہ جو حق طلاق اور رجوع تھا یہ غیر محدود تھا، تو اس سے عورتوں پہ بہت ظلم ہوتا تھا، آدمی بار بار اس کو طلاق دے کر رجوع کرتا رہتا تھا، نہ اس کو بساتا تھا نہ اس کو آزاد کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ظلم کا راستہ بند کر دیا، اور پہلی یا دوسری مرتبہ سوچنے اور غور کرنے کی سہولت سے اس کو محروم بھی نہیں کیا گیا ورنہ اگر پہلی مرتبہ کی طلاق میں ہی ہمیشہ کے لیے جدائی کا حکم دے دیا جاتا تو اس سے کیا ہوتا کہ معاشرتی مسائل کی پیچیدگیاں ہو جاتی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ عورتوں اور مردوں کے اوپر رحم فرمایا کہ الطلاق مرتان، جس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بیک وقت 2 یا 3 طلاقیں دینا اور ان کو نافذ کرنا یہ بھی جو ہے وہ غلط ہے۔ اس کے بارے میں تو خیر ہم بعد میں بھی بات کر لیں گے کہ ایک ہی وقت میں اگر طلاق دی جائے اس کا آگے بھی ذکر آئے گا، تو پھر اس وقت ہم بات کر لیں گے، لیکن ابھی آپ کو یہ کلیئر ہو جانا چاہیے کہ طلاق دینے کا کیا طریقہ ہے، کہ ایک دفعہ دیں گے اور اس کے بعد اگر نہیں رجوع کرنا تو پھر وہ عورت الگ ہو جائے گی اور وہ جا کے دوسری شادی کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ رجوع کرنا چاہتا ہے تو وہ رجوع کر سکتا ہے، دوسری طلاق کے بعد بھی وہ رجوع کر سکتا ہے یا پھر نکاح کر سکتا ہے، لیکن تیسری طلاق کے بعد نہیں کر سکتا۔ تو اب اس کو آگے پڑھتے ہیں۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے۔ فَإِمْسَاكُمْ، پھر روک لینا ہے، بِمَعْرُوفٍ، ساتھ بھلے طریقے کے، یعنی جیسے میں نے آپ کو بتایا رجوع کر لے یا نکاح کر لے تو دوبارہ سے وہ عورت اس کے ساتھ رہ سکتی ہے، لیکن ساتھ بھلے طریقے سے، یعنی اچھائی کے ساتھ، اس کو تنگ کرنے کے لیے نہیں کہ اچھا اب میں اس کو مزہ چکھاؤں گا، ابھی میں اس سے دوبارہ سے نکاح کروں گا اور پھر میں اس عورت کو مزہ چکھاؤں گا، یہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اللہ سے اگر آپ ڈرنے والے ہوں گے تو بھلے طریقے سے اس کو روک لیں، اس کو بسانے کے لیے۔ او تسریحم بِإحسان، یا پھر رخصت کر دے احسان کے ساتھ، یعنی کچھ دے دلا کے، جو بھی اس کو مہر دیا ہے یا جو بھی کچھ کیا ہے تو وہ دے کے اس سے دوبارہ نہ لے، تو اس کو پھر احسان کے ساتھ جو ہے وہ چھوڑ دے، اگر اس کے ساتھ نہیں رہنا تو اس کے اوپر ظلم نہ کرے عورت کے اوپر۔ ولا یحل لکم، اور نہیں حلال ہو سکتا تمہارے لیے، ان تاخذوا مما آتیتموہن، کہ تم لے لو اس میں سے جو دیا ہے تم نے ان کو، شیئن، کچھ بھی، الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، مگر یہ کہ دونوں ڈریں کہ دونوں قائم رکھ سکیں گے اللہ کی حدود کو۔ اب یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ پہلے کہا کہ چاہو تو اس کو روک لو 2 طلاق کے بعد یا پھر اس کو رخصت کر دو، لیکن کیا آگے فرمایا کہ نہیں حلال ہے تمہارے لیے کہ تم لے لو اس میں سے جو دیا ہے تم نے ان کو، یعنی جو کچھ بھی تم نے دیا ہے وہ تم ان سے لے لو۔ ہاں ایک بات ہے کہ دونوں اگر اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکنے کا خوف ہو اور تمہیں ڈر ہو کہ یہ دونوں اللہ کی حدود قائم نہیں رکھ سکیں گے، تو اگر عورت رہائی کے لیے یعنی اس سے آزاد ہونے کے لیے کچھ دے ڈالے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے، اس آیت میں جو ہے وہ خلا کا بیان ہے، یعنی اگر عورت خاوند سے علیحدگی حاصل کرنا چاہتی ہے تو اس صورت میں کیا کرنا ہوگا، خاوند عورت کو اپنا دیا ہوا مہر واپس لے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ خود طلاق دے رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو خود رخصت کر رہا ہے، تو پھر وہ اس کو دیا ہوا مہر اس کو واپس نہیں لینا چاہیے۔ اور اس کے بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے نا کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی اپنا دیا ہوا گفٹ دے کر واپس لے لیتا ہے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کتے کی قے کو چاٹنے کے برابر، بہت گندی اس کی مثال دی گئی
کہ جو عورت کو اگر تم نے کوئی مہر دیا تھا یا اس کو کوئی زیورات دیے تھے یا کوئی تحفے تحائف دیے ہوئے تھے تو طلاق کی صورت میں وہ واپس لینا منع ہے. لیکن اگر خلا لینا چاہتی ہے عورت یا وہ چاہتی ہے کہ اس عورت سے اس آدمی سے میں چھٹکارا پانا چاہتی ہوں تو پھر وہ کیا کرے گی؟ پھر وہ احسان کے طور پہ وہ چھوڑ دیں اپنا مہر کہ تم مہر رکھ لو لیکن میری جان چھوڑ دو. تو پھر وہ کرنا جائز ہے. ٹھیک ہے دوبارہ سے پڑھتی ہوں یہاں سے. نہیں حلال ہو سکتا تمہارے لیے کہ تم لے لو اس میں سے جو دیا ہے تم نے ان کو، یعنی مہر ہے، کوئی تحفے تحائف ہے، کوئی زیور ہے، تو آدمی کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اس سے واپس لے کچھ بھی شیئن کچھ بھی، مگر یہ کہ دونوں ڈریں کہ نہیں وہ دونوں اللہ کی حدود قائم رکھ سکیں گے. پھر اگر تم خوف کھاؤ کہ نہ وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے اللہ کی حدود تو نہیں کوئی گناہ ان دونوں پر، یعنی پھر نہ شوہر پہ گناہ ہوگا نہ عورت پہ. اگر عورت اپنا مہر معاف کر دیتی ہے یا کوئی زیور اس نے دیا تھا وہ اس کو واپس کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم مجھے خلا دے دو تو پھر نہ شوہر کو لینے پہ گناہ ہوگا اور نہ ہی عورت کو دینے پہ کوئی گناہ ہوگا. ٹھیک ہے وہ عورت جو فدیے میں دے دے، لکھا ہے نا فی مفتدد، اس میں اس چیز میں سے جو عورت فدیے میں دے دے بھی ساتھ اس مال کے. اب آگے فرمایا تل کا حدود اللہ، یہ حدود ہیں اللہ کی، فلا تعتدوها، تو نہ تم تجاوز کرو ان سے. یعنی ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی حدود میں ہے. اللہ تعالیٰ کی حدود میں ہر کام کرنے کا جو ہے وہ منع نہیں ہے. ہر چیز ہم کر سکتے ہیں اللہ کی حدود میں رہ کے، لیکن اس حدود کو کراس نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی. ٹھیک ہے اگر طلاق دی تو عورت سے اس کو دیے ہوئے تحفے تحائف نہیں چھیننے، ایسا کرنا منع ہے. وَمَن يَعْتَعَدَّ، تو جو کوئی تجاوز کرے گا یعنی اللہ کی حدود کو جو توڑے گا یا ان سے آگے بڑھے گا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ حدود اللہ، وَمَن يَتَعَدَّ حدود اللہ، جو تجاوز کرے گا یا آگے بڑھے گا اللہ کی حدود سے، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی وہ لوگ ہیں جو کہ ظلم کرنے والے ہیں. تو یہاں پر بتا دیا گیا مسلمانوں کو کہ عورت اگر رہائی پانے کے لیے کچھ دے رہی ہے تو اس پہ دونوں میں کوئی گناہ نہیں ہے دونوں کے اوپر، اور یہ اللہ کی بتائی ہوئی حدود ہے، ان سے آگے نہ بڑھنا. اور جو لوگ اللہ کی حدود سے آگے بڑھیں گے تو وہ ظلم کرنے والے ہوں گے. یعنی دنیا میں تو ان کو کوئی مے بی کہ نہ بھی پکڑے، کوئی عدالت ان کو کچھ بھی نہ کرے اور ان کو ویسے ہی چھوڑ دیا جائے، لیکن وہ اللہ کی اس سے نہیں بچ سکیں گے، اللہ کے عذاب سے یا اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکیں گے. ٹھیک ہے کہ انہوں نے اپنی بیویوں پر اپنی عورتوں پر ظلم کیا جبکہ اللہ نے ساری حدود واضح کر دی. فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ طلاق دے دے اسے، یعنی اب تیسری بار کی بات ہو رہی ہے کہ تیسری بار بھی اس عورت کو طلاق دے دی. فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، تو نہیں وہ حلال ہو سکتی اس کے لیے بعد اس کے. یعنی دو طلاقیں ہیں جو پیچھے بات ہوئی تھی نا، الطلاق مرتان، دو طلاقوں کے بعد تو وہ رجوع کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور نکاح بھی کر سکتا ہے. لیکن جب تیسری طلاق دے دی، اس آیت میں تیسری طلاق کا ذکر ہے آیت نمبر 230 میں، کہ اگر وہ طلاق دے دے اس کو تو پھر وہ حلال نہیں ہو سکتی اس کے لیے. من بعد حتی، یہاں تک کہ بعد اس کے، یہاں تک کہ تن کیہا زوجن غیرہ، کہ وہ نکاح کر لے شوہر سے اس کے علاوہ. اب صرف ایک ہی صورت ہے کہ وہ پہلے شوہر کے پاس واپس جا سکتی ہے کہ اگر وہ کہیں اور نکاح کر لیتی ہے تو وہ شوہر بھی اس کو کسی وجہ سے طلاق دے دیتا ہے، جیسے ان کے درمیان نہیں بنتی، وہ اس کو نیچرل طریقے سے اگر وہ طلاق دے دیتا ہے، یا یہ کہ وہ شوہر فوت ہو جاتا ہے دوسرا شوہر، تو پھر وہ پہلے شوہر سے شادی کر سکتی ہے. لیکن اس کے علاوہ وہ اس سے دوبارہ شادی نہیں کر سکتی اگر وہ تینوں طلاقیں دے دے. ٹھیک ہے تو فرمایا کہ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ طلاق دے دے اسے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو نہیں کوئی گناہ ان دونوں پر، أَن يَتَرَاجَعَا، یہ کہ وہ باہم رجوع کر لیں. یعنی کون طلاق دے دے؟ وہ پہلا شوہر، جس میں دوسرا شوہر، جو دوسری شادی اس عورت کی ہو گئی. ٹھیک ہے پہلے، لیکن دوبارہ سے بتاتی ہوں، پہلے شوہر نے اس کو تینوں طلاقیں دے دی، وہ عورت آزاد ہو گئی، اس نے اپنی عدت گزاری اور وہ اس نے نیا نکاح کر لیا، کسی اور آدمی سے شادی کر لی. اب کیا ہوگا کہ اس دوسرے شوہر نے بھی کیا کیا؟ اس کو طلاق دے دی کسی بات پر، سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد. تو اگر اب وہ پہلے شوہر سے شادی کرے گی، یا دوسری صورت یہ ہے کہ وہ دوسرا شوہر فوت ہو جاتا ہے، تو تب بھی وہ اس سے شادی کر سکتی ہے یا وہ رجوع کر سکتے ہیں، تو ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے تو فرمایا کہ ان ظنّا، اگر وہ دونوں سمجھیں، ان یقیما حدود اللہ، کہ وہ دونوں قائم رکھیں گے اللہ کی حدود کو. یعنی ان کے اوپر پھر بھی شرط کیا لگائی کہ اللہ کی حدود کو وہ قائم رکھیں گے. یہ نہ ہو کہ پھر دوبارہ سے شادی کی اس پہلی والی بیوی سے اور دوبارہ اس کو تنگ کرنے لگے، یا عورت نے شوہر کو تنگ کرنا شروع کر دیا، تو یہ منع ہے. ٹھیک ہے لیکن اب جو ہمارے ملکوں میں یا ہمارے معاشرے میں جو حلالہ کا طریقہ ایجاد ہوا ہے نا، وہ ایک لعنتی فعل ہے. وہ کرنے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور کروانے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے. یعنی حلالہ اس غرض سے نکاح کیا جاتا ہے، وہ نکاح نہیں ہے بلکہ ایک طرح سے اس کو وہ زنا کاری کے زمرے میں آتا ہے. تو اس نکاح سے کیا ہوگا کہ وہ نکاح صرف وہ کانٹریکٹ
بیسس پہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ دن کے لیے عورت کسی مرد سے نکاح کرتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو کچھ پیسے دے کر وہ جو ہے وہ اس کو طلاق دے دیتا ہے اور دوبارہ سے شوہر اس سے شادی کر لیتا ہے. تو ایسا عورتیں اکثر شوہر کے مجبور کرنے پہ کرتی ہیں، پہلے شوہر کے مجبور کرنے پہ کہ میں نے تو تمہیں غصے میں طلاق دے دی تھی، یا وہ بچوں کی خاطر ایسا کر رہی ہوتی ہیں. لیکن ایسا کرنے والے پر جو ہے وہ لعنت ہے. اس کا میں تھوڑا سا آپ کو ڈفرینس بھی بتا دیتی ہوں کہ نکاح اور حلالے میں کیا ڈفرینس ہے. نکاح کیا ہوتا ہے؟ اس میں آپ کی نیت کیا ہوتی ہے کہ آپ زندگی بھر ساتھ نبھائیں گے، ایک فیملی بنائیں گے، ایک نسل کو آگے چلائیں گے، ایک دو خاندانوں کا آپس میں ملاپ ہوتا ہے. تو یہ زندگی بھر ساتھ نبھانا ہوتا ہے نکاح. اور حلالہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک یا دو راتوں کے بعد طلاق لے لی جاتی ہے، اور وہ بھی جبرن ان کو پیسے دے کر. اور دوسرا، نکاح کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ گھر بسانا، ذمہ داری کو نبھانا. اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں صرف پہلے شوہر سے نکاح کرنے کی خاطر، حلال ہونے کی خاطر یہ حلالہ کیا جاتا ہے. اور دوسرا، نکاح میں جو ہے وہ اجازت لی جاتی ہے، یہ بالکل واجب ہے. اس میں نہ اجازت ہوتی ہے نہ رضامندی ہوتی ہے، عورت کو مجبور کر کے بھیجا جاتا ہے. اور نکاح کے وقت کف کو دیکھا جاتا ہے، کف مطلب کامن چیزوں کو، لیکن حلالہ میں یہ سب کچھ نہیں دیکھا جاتا. اور نکاح میں مہر ہوتا ہے، لیکن حلالہ میں نہ طے ہوتا ہے بلکہ الٹا اس شوہر کو دیا جاتا ہے جو جس سے کچھ دنوں کے لیے نکاح کیا جاتا ہے. اور نکاح کی اعلان و تشہیر ہوتی ہے، یہ مسنون طریقہ ہے. لیکن حلالے کی نہ اعلان ہوتا ہے نہ تشہیر ہوتی ہے بلکہ چھپ کے کیا جاتا ہے. اور نکاح میں ولیمہ بھی ہوتا ہے جو مسنون ہے، لیکن اس میں کوئی ولیمہ بھی نہیں ہوتا. اسی طرح سے رخصتی بھی ہوتی ہے. اور نکاح میں نان نفقہ مرد کے ذمہ ہوتا ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ یہ تو صرف ایک دو دن کے لیے ہوتا ہے، تو وہ الٹا اس کو پیسے دیے جاتے ہیں، اس سے نکاح ختم کرنے کے پیسے بھی اس کو دیے جاتے ہیں. تو اسی لیے ایسا کرنے والے پر لعنت ہے، لعنت بھیجی گئی. ٹھیک ہے؟ تو اس میں آپ کو سمجھ میں تو تھوڑی سی مشکل آیتیں ہیں، ایک دفعہ پڑھنے سے شاید آپ کو نہ سمجھ میں آئے، تو آپ ایک دو دفعہ خود بھی پڑھیے گا، خود بھی دیکھیے گا اس کو، تاکہ آپ کو یہ سب چیزیں کلیئر ہو جائیں، کیونکہ ہمیں یہ سب چیزیں پتہ ہونی چاہیے بینگ اے ویمن. اور آگے بھی ہم نے اپنی بچیوں کی پرورش کرنی ہوتی ہے، اور آگے آپ دوسروں کو بھی یہ بات بتا سکتی ہیں، دوسروں کو بھی آیتیں کوٹ کر کے ان کو سمجھا سکتی ہیں، بتا سکتی ہیں. اور اگر آپ کو پھر بھی کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا تو آپ مجھ سے پوچھ بھی سکتی ہیں، ابھی اینڈ پہ بھی آپ پوچھ سکتی ہیں یا پھر بعد میں بھی پوچھ سکتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ کہاں ہم پہنچے تھے؟ ہاں، اگر یہ دونوں وہ دونوں سمجھے کہ وہ دونوں قائم رکھیں گے اللہ کی حدود کو، تو پھر وہ اگر وہ نیچرل طریقے سے اس دوسرے شوہر کی موت ہو گئی یا اس نے طلاق دے دی تو پھر تو وہ اپنے پہلے شوہر سے شادی کر لے. لیکن اگر وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھنا چاہیں تب. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ حدود ہیں اللہ کی. يُبَيِّنُهَا، وہ واضح کرتا ہے انہیں. لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہوں، یعنی جو جاننے والے ہیں، علم رکھنے والے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کھول کھول کر اپنی حدود کو بیان کرتا ہے تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو. فَبَلَغْنَا، تو پھر وہ پہنچیں. أَجَلَهُنَّ، اپنی مدت کو. فَأَمْسِكُوهُنَّ، تو روک لو انہیں. بِمَعْرُوفٍ، ساتھ بھلے طریقے کے. أَوْ سَرِّحُوهُنَّ، یا رخصت کر دو انہیں. بِمَعْرُوف، ساتھ بھلے طریقے کے. یعنی اب یہاں پر ایک اور بیان ہو رہا ہے کہ جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت ختم کرنے پر آئیں تو انہیں اچھی طرح یا تو بسا لو، یعنی یہ وہی طلاق رجعی کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ تیسری طلاق کے بعد اس کو طلاق بائن کہتے ہیں. تو بائن کا مطلب ہوتا ہے علیحدہ ہو جانا، اور رجعی کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا، دوبارہ سے اس کے پاس چلے جانا. تو اگر وہ یہاں پہ طلاق رجعی کی بات ہو رہی ہے کہ جب عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت ختم کرنے پر آ جائیں تو یا تو ان کو روک لو، ان کو اچھی طرح سے بساؤ، یا پھر ان کو بھلائی کے ساتھ الگ کر دو، یعنی ان کو پھر جانے دو تاکہ وہ کہیں اور عدت گزار کے کہیں اور شادی کر لیں. ٹھیک ہے؟ اور فرمایا کہ ولا تمسکوہن، اور نہ تم ان کو روکو. زرارن، زرارن لتعتدوا، تکلیف دینے کے لیے تاکہ تم ان کے ساتھ زیادتی کرو. یعنی ان کو اس لیے نہیں روکو کہ اچھا اب ہم ان کو جو ہے وہ تکلیف پہنچانے کی غرض سے یا ظلم و زیادتی کے لیے ان عورتوں کو روکو کہ اب ان کو مزہ چکھانے کے لیے یا ان کو سبق دینے کے لیے. یہ نہیں کرو. اگر تم واقعی ان کو بسانا چاہتے ہو تو اگر دو دفعہ طلاق دی تو ان کو دوبارہ سے رجوع کر سکتے ہو، ان سے نکاح کر سکتے ہو. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو ان کو تنگ کرنے کی نیت سے روکے گا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کوئی ایسا کرے گا فقط ظلم نفسا، تو تحقیق اس نے ظلم کیا اپنے نفس پر. کیونکہ اپنی جان پر ظلم کرنے کا کیا مطلب ہے کہ وہ خود سزا کا حقدار ہوگا، اللہ کی نظر میں وہ سزاوار ہوگا وہ شخص. وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور نہ تم بناؤ اللہ کی آیات کو مذاق، اللہ کی آیات کو، اللہ کے احکام کو ہنسی اور کھیل تماشا نہ بناؤ. کیونکہ بعض لوگ مذاق میں طلاق دے دیتے ہیں یا نکاح کر لیتے ہیں یا آزاد کر دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہم نے تو مذاق کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ
عورتوں سے مذاق نہیں ہے، یہ اللہ کی آیات سے مذاق ہے، اس سے مقصود اس سے روکنا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مذاق سے بھی اگر کوئی کام کرے گا تو وہ حقیقت ہی سمجھا جائے گا، اور مذاق کی طلاق یا نکاح یا آزادی نافذ ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ ایک سنجیدہ فعل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہ تم بناؤ اللہ کی آیات کو مذاق، بس کرو نعمت اللہ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو، علیکم جو تم پر ہے، وما انزل علیکم اور جو اس نے نازل کیا تم پر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کتاب میں، یعنی قرآن کریم بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے نا، جس میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں اور مردوں کے حقوق واضح کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اس کو یاد کرو، کیونکہ قرآن ایک نصیحت کی کتاب ہے، تذکرہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کا احسان ہے جو اس نے تم پر کیا ہے، اور یاد کرو اور جو کچھ کتاب اور حکمت میں اس نے نازل فرمایا ہے تم پر من الکتاب والحکمت، جو بھی کتاب میں سے اور حکمت میں سے، اور حکمت سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یعظکم وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں، بھی ساتھ اس کے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، وعلموا اور جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔